السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وقال اللہ تبارک وتعالی یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ وقال اللہ عز وجل الحی لا يموت یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالته۔ تعریفیں حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق ہے۔ درود و سلام ہوں تمام انبیاء و مرسلین پر، اور خصوصاً اللہ کی بے شمار رحمتیں و برکتیں نازل ہو نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے ہفتہ واری درس جو ہم یہاں چلاتے ہیں مسجد حاضہ میں، اسی کا تسلسل ہے آج بھی۔ گزشتہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے آقا سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظہور نبوت کے پہلے، یعنی نبوت ظاہر ہونے سے پہلے جو حالات تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج میں ایک قسم کی تڑپ، قوم کی فکر مندی کا جذبہ وہ بڑھنے لگا۔ آپ کی فکر مندی بڑھ گئی، گویا آپ کسی راہ حق کی تلاش میں ہیں۔ معاشرے کے اندر کی گمراہیاں دیکھ کر کے آپ کے اندر گھٹن سی ہوتی تھی، تو آپ بے چین اور مضطرب تھے کہ کسی طرح سے یہ جو بگاڑ ہے قوم کے اندر کا یہ دور ہو جائے۔ یہ کیفیت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی بڑھائی جاتی ہے۔ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے بغیر، حکم کے، اس کے منشے کے، اس کے مشیت کے بغیر نہیں ہوتی کائنات میں۔ اس کے پیچھے قدرت کے وہ راز پوشیدہ ہے جس لیے محمد رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے پیدا فرمایا تھا، وہ کام اب محمد رسول اللہ سے لیا جانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے مزاج میں وہ تغیرات و تبدیلیاں پیدا کرنا شروع فرما دی ہے، یعنی وہ احساس آپ کا وہ بڑھنے لگا، ٹھاٹے مارنے لگا۔ ٹھیک ہے، تو میں نے آپ کو کہا کہ آپ غار حرا میں جا کر کے اعتکاف کرتے تھے رمضان کا پورا مہینہ، اور پھر ربیع الاول کا یہ مہینہ جو اب ربیع الاول کا مہینہ جس میں ہم داخل ہو چکے ہیں، آج اس کی 5 تاریخ، اب 6ویں شروع ہو گئی ہے۔ مغرب کے بعد سے ربیع الاول کی 6ویں تاریخ شروع ہو چکی ہے، ہم 6ویں تاریخ میں داخل ہو گئے ہیں۔ اسی مہینے میں ہمارے سرکار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تولد ہوئے ہیں۔ آپ کی پیدائش کی تاریخ میں اگرچہ کہ مورخین اختلاف لکھتے ہیں، لیکن مہینے میں اختلاف نہیں ہے، مہینہ ربیع الاول کا ہی ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ جتنے تاریخ دان، جتنے محققین تحقیق کر کے لکھے ہیں، سبوں کا اتفاق ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تولد کی تاریخ ہے، پیدائش ہے۔
لیکن تاریخ میں اختلاف یہ ہے کہ بعض لکھتے ہیں 9 تاریخ اور بعض لکھتے ہیں 12 تاریخ پیدائش کی. اب وہ 9 ہو سکتی ہے یا 12 ہو سکتی ہے، وہ اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن ربیع الاول کے مہینے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی تھی. اکثر مفسرین 12 تاریخ بتاتے ہیں پیدائش کا دن آپ کا. اللہ کی عظیم حکمتیں اس پر پوشیدہ تھی اس کے اندر کہ جس مہینے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اسی مہینے سے نبوت کے چھلکیوں کی ابتدا بھی ہو گئی. میں نے آپ سے کہا، گزشتہ میں نے آپ کو بات بتائی، ربیع الاول کے مہینے سے ہی ہمارے سردار محمد رسول اللہ کو سچے خواب آنے شروع ہو گئے تھے. یہ ربیع الاول میں اس کی شروعات ہوئی تھی. اور ایسے خواب جو رات میں آپ دیکھتے خواب، اور صبح کو وہی خواب ہو بہو آپ کے سامنے سچائی کے ساتھ وہ کام ہو رہا ہوتا جو رات میں آپ نے خواب میں دیکھا ہے، جس کی وجہ سے آپ پریشان بھی ہوتے تھے کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے. یہ ربیع الاول کا مہینہ تھا. تو پیدائش ہوئی ربیع الاول میں. جی، حکمت، اللہ تعالیٰ کی حکمتوں پر غور کر لیجئے. نبوت کے سچے خوابوں کی شروعات ہوئی ربیع الاول میں، ٹھیک ہے. وفات بھی ہوئی ربیع الاول میں. رسول اللہ کی وفات بھی اسی مہینے ربیع الاول میں ہوئی. اور تاریخ وفات کی کون سی ہے، اس میں پھر مورخین میں کسی میں بھی اختلاف نہیں ہے. جو تاریخ وفات کی ہے رسول اللہ کی، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. تاریخ دان لکھنے والوں میں سب کا اتفاق ہے کہ ربیع الاول کی 12 تاریخ، ربیع الاول کی 12 تاریخ یاد رکھ لیجیے، اس میں اختلاف ہے ہی نہیں. 12 تاریخ کو وفات ہوئی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. پیدائش کی تاریخ میں اختلاف ہے. 9 کہا جاتا ہے، 12 کہا جاتا ہے. اکثر 12 کو ترجیح دیتے ہیں. اگر اکثریت کی ترجیح کو ہم سامنے رکھ لیتے ہیں اور حکمت خداوندی پر غور کرتے ہیں، حکمت باری تعالیٰ پر غور و فکر کرتے ہیں، تو ہمارے سامنے کچھ اللہ کی حکمتیں نظر آتی ہیں. تدبر اگر ہم کرنے والے ہوں، غور و فکر کی عادت ہو، تو پھر ہم وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا عظیم حکمت ہوگی کہ جس تاریخ کو، جس دن محمد رسول اللہ کو اللہ نے پیدا فرمایا، اسی تاریخ کو، اسی مہینے کی اسی تاریخ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وفات بھی دی. 12 ہی کو پیدائش، 12 ہی کو وفات. جی، رب العالمین ملت سے عبادتوں کو اور بندگیوں کو مطلوب رکھتے ہیں رسول اللہ کی ملت سے. اللہ رب العالمین محمد رسول اللہ کی امت پر بہت بڑا کرم کرنا چاہتے ہیں. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے جنات اور انسانوں کو پیدا کیا گیا ہے، اس مقصد کے اندر پوری کامیابی حاصل کر لے محمد رسول اللہ کی امت. اور وہ مقصد کیا ہے جس مقصد کے لیے تمام جنات اور انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا؟ جو کتاب، عظیم کتاب محمد رسول اللہ پر نازل کی گئی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وہ عظیم مقدس کتاب قرآن مجید ہے. اس قرآن مجید کی سورہ زاریات میں رب اعلیٰ و عظیم نے اس عظیم حکمت کا تذکرہ کر دیا ہے کہ جس غرض کے لیے تمام جناتوں اور انسانوں کو ہم نے پیدا کیا، وہ کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. میں نے پیدا نہیں کیا ہے جناتوں کو اور انسانوں کو
مگر میں نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے. اللہ نے مقصد پیدائش کا ذکر کر دیا جنات اور انسانوں کی، اور کہا کہ جس مقصد کے لیے تمام جنات اور انسان پیدا کیے گئے وہ مقصد یہ ہے کہ تمام جنات اور انسان میری ہی عبادت کرے. الا لیعبدونی. اب یہ مقام عبدیت جو مقام ربوبیت کے لیے، مقام ربوبیت کے مقام پر جو رب اعلیٰ و عظیم فائز ہے، وہ رب ہے، تو وہ اپنے رب ہونے کی حیثیت سے مخلوق سے جو عبدیت کروانا چاہتا ہے، اپنی عبادت کروانا چاہتا ہے، اپنی غلامی کروانا چاہتا ہے، اس کا کمال جو اللہ نے رکھا ہے عبدیت کا، وہ محمد رسول اللہ میں جمع کر دیا. سمجھ میں آ رہی ہے میری باتیں آپ کو؟ تمام جناتوں اور تمام انسانوں کی پیدائش کا مقصد اللہ کی بندگی ہے، اور تمام جناتوں اور انسانوں کی پیدائش کے مقصد بندگی کو محمد رسول اللہ میں مکمل جمع کر دیا گیا. نہ کوئی جنات نہ کوئی انسان محمد رسول اللہ کے مقام کو پہنچ سکے. اور ملائکہ تو بیچارے پھر وہ تو آدم کے سامنے سجدہ ریز ہوئے ہیں، ان کو تو اللہ نے آدم کے تابع کر دیا، مسخر کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم کے اور آدم کے کام پہ ڈیوٹی پہ لگا دیا، اور وہ اس بات کو قبول بھی کر لیا، اس کے معترف بھی ہوئے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا. اللہ نے کہا، جب وہ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، فسجدوا، تو بیچارے وہ سب کے سب سجدہ کر دیے. الا ابلیس، ابلیس نہیں جھکا. ابا واستکبر وکان من الکافرین، وہ کافروں میں سے، نافرمانوں میں سے تھا. اس کا علم اللہ کو تھا، وہ نہیں جھکا. اور ابلیس کون ہے؟ وہ کان من الجن. سورہ کہف آیت نمبر 50 ہے غالباً، جس میں اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ کان من الجن ففسق بامر ربہ. وہ جناتوں میں سے تھا، اس لیے اپنے رب کے حکم سے نکل گیا بدبخت. اللہ نے واضح کر دیا قرآن مقدس میں کہ عزازیل جو نہیں جھکا، ابلیس لعین، وہ کون تھا؟ فرشتہ نہیں تھا. وہ کان من الجن، وہ جناتوں میں سے تھا. ففسق بامر ربہ، اس لیے اپنے رب کے حکم سے، اس کے امر سے نکل گیا. فسق کیا، نافرمانی کیا اپنے رب کے حکم کی، کیونکہ وہ جناتوں میں سے تھا. جناتوں کو اختیار ہے، فرشتوں کو اختیار نہیں ہے اللہ کی نافرمانی کرنے کا. جو حکم دیا جاتا ہے بجا لانا ان کی فطرت میں جمع کر دیا گیا ہے. وہ نافرمانی نہیں کر سکتے، اختیار نہیں ہے ان کو نافرمانی کرنے کا اللہ کی. فرشتوں کو، اس کو جناتوں کو ہے، انسانوں کو ہے. شرعی حکم میں جہاں رب چاہتا ہے اختیار دینا، وہاں اختیار دیتا ہے، اور جہاں ان کو بھی اللہ اختیار نہیں دینا چاہتا نافرمانی کا، وہاں ان کو بھی اختیار نہیں دیتا اللہ تعالیٰ. جنات اور انسان کو بھی اختیار نہیں دینا جہاں اللہ کو ہے، وہاں اللہ ان کو بھی اختیار نہیں دیتا. اب یہ کہ انشاءاللہ اب آگے آپ کے سامنے ڈیٹیلز آئیں گے تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ کہاں کہاں اختیارات دیے جاتے ہیں اور کہاں کہاں اختیارات نہیں دیے جاتے ہیں جنات اور انسان اللہ کی طرف سے. مختصر یہ کہ دو اللہ کے حکموں کی اور اس کے اوامر کی دو قسمیں ہیں، حکم تکوینی اور حکم شرعی. حکم تکوینی میں اختیار نہیں دیتے اللہ تعالیٰ جنات اور انسانوں کو، دونوں کو بھی نہیں دیتے، کسی کو بھی نہیں دیتے. پوری مخلوق میں کسی کو بھی اختیار نہیں دیتے حکم تکوینی میں نافرمانی کرنے کا، اور اس میں جنات بھی اور انسان بھی شامل ہے جن کو اختیار نہیں دیتے، کسی کو نہیں دیتے. پھر اختیار دیتے کس میں ہے؟ تو دو ہی مخلوقات کو دیتے ہیں، جنات اور انسان کو اختیار، اور وہ بھی حکم تکوینی میں نہیں دیتے، حکم شرعی میں دیتے ہیں. شریعت کے احکام میں اختیار دیتے ہیں ان دونوں مخلوقات کو، جنات اور انسانوں کو، ماننے یا نہیں ماننے کا اختیار دیتے ہیں. تو اس کا فائدہ جنات اور انسان زمین پہ اٹھا کے ناچتے گاتے تماشے کرتے ہنگامے کرتے ہیں.
تو وہی اختیار اس نے استعمال کیا، اس کو جو تھا، اگر نہ ہوتا تو وہ اختیار نہیں کرتا، سجدے میں گر جاتا وہ بھی مجبور ہو کر کے حکم کے سامنے، لیکن چونکہ اختیار تھا، قبول کرے یا نہ کرے تو اس نے اختیار کیا، قبول نہیں کیا، دھتکار دیا گیا، آسمانوں سے نکال دیا گیا، یہ الگ بحث ہے۔ لیکن میں جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ملائکہ تو سجدہ ریز ہو گئے آدم کے سامنے، اب بچے کون؟ ان دونوں سے ہٹ، ان دونوں مخلوقات کے سوا ساری مخلوقات تابع ہیں حکم ربانی کے۔ اب یہ دونوں ہی ہیں جو آزاد تھے، جنات اور انسان، حکم شرعی میں۔ اب ان دونوں کا نام لے کر کے اللہ نے بتا دیا، مگر سنو، اختیار ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم آزاد ہی ہو مکمل طور پر۔ ہم نے تم کو اختیار دیا ہے ہماری فرمانبرداری کرنے یا نافرمانی کر لینے کا، اختیار جو تم کو دے دیا ہے، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ تم نافرمان ہی بن جاؤ ہمارے، اور اسی غرض سے ہم نے تم کو پیدا کر دیا ہو کہ تم نافرمان بن جاؤ ہمارے۔ نہیں، ہم نے تم کو نافرمان بننے کے لیے نہیں پیدا کیا، اگرچہ کہ اختیار دیا ہم نے تم کو نافرمانی کر لینے کا، کر سکتے ہو، لیکن ہم نے پیدا اس لیے نہیں کیا کہ تم نافرمانی کرو ہماری۔ اس لیے ان دونوں کو خطاب کیا سورہ زاریات میں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی۔ اس بات کو گیٹ مار لو، اچھے طریقے سے دماغوں میں بٹھا لو، جنات اور انسانوں، تمہاری پیدائش کا مقصد ہماری عبادت کروانا ہے تم سے، اس لیے پیدا کرے ہم تم کو، ہماری بندگی کے لیے پیدا کرے۔ اب تمام مخلوقات میں یہ دونوں ذرا بڑے مقام کے تھے، جنات اور انسان۔ اب جناتوں میں بھی عظیم مقام کا کون ہو گیا ہے؟ ہمارے باپ آدم کے سامنے سجدہ کرنے کی وجہ سے فرشتوں کے، اور ان کا جناتوں کا سردار نافرمانی کرنے کی وجہ سے دھتکار دیا گیا ہے، تو اب افضل کون ٹھہرا؟ ہمارے باپ آدم، آدم ذات افضل ٹھہری۔ اور آدم ذات کو یہ مقام کیوں حاصل ہے؟ آدم ذات میں کون ایسا ہے جس کے سبب آدم ذات کو اتنا بڑا مقام ملے گا؟ پوری آدم ذات میں، نسل انسانی میں، وہ کون سی شخصیت ایسی ہے جس کے سبب پوری نسل انسانی کو ایک امتیازی وصف حاصل ہو سکے اس کے طفیل میں؟ کوئی ایک تو ہوگا نا جس کو اتنا بڑا مقام حاصل ہو کہ ساری انسانیت فخر کرے اس پر کہ پورے انسانوں کا سردار یہ ہے جس کے سبب انسانیت کو فخر ہے۔ کوئی تو ہوگا جو عبدیت میں کامل ہو۔ اگرچہ کہ تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے عبدیت میں کمال تک پہنچایا ہے، کوئی نبی کمال سے نیچے تو نہیں ہے عبدیت کے، لیکن ان میں بھی کوئی ممتاز ہے۔ عوام الناس تو درکنار کر دیجئے، عوام الناس تو عوام الناس ہے، کوئی نبی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ ایک ادنا نبی نبیوں میں کا، وہ تو بات میں نے آپ کو بہت پہلے لکھا دی کہ انبیاء کے مابین بھی فضیلتیں ہیں ایک دوسرے پر، اس کا انکار کرنا بھی ایک قسم کا کفر ہے۔ قرآن مقدس کے احکام سے جہالت کی طرف نکل جانا کفر کی طرف قدم بڑھانے کے مترادف ہے۔ اگر کوئی فضیلت کا انکار کرتا ہے انبیاء کے مابین تو وہ اللہ کے احکامات، اللہ کے نازل کردہ کلام سے کفر کرتا ہے، اتنی بڑی حماقت کرتا ہے۔ تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، قرآن کہتا ہے یہ وہ رسول ہے کہ بعضوں کو بعضوں پر ہم نے فضیلت دی ہے، قرآن کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، یہ وہ نبیاں ہیں، ہمارے انبیاء ہیں جن میں نبیوں کو بعض نبیوں پر ہم نے فضیلت دی۔ قرآن کے خبریں ہیں۔ اب کوئی اگر یہ کہے کہ نبیوں کے مابین کوئی فضیلت نہیں ہوتی ہے تو اس نے قرآن کا انکار کر دیا ہے، کفر کر دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو فضیلت کا انکار تو قرآن سے کا کفر ہو جائے گا، وہ تو نہیں کر سکتے، کرنے والے کر رہے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ مسلمان کافر ہیں،
مسلمان کافر کس کو کہتے ہیں؟ نافرمان کو کہتے ہیں. اسلام سے نہیں نکالیں گے اس کو، خارج نہیں کہیں گے اسلام سے نکل جا، اسلام کے دائرے میں تو رہے گا. لیکن دیکھیے کفر کی بھی پھر اقسام ہیں، کفر کی بھی قسمیں ہیں. ایک کفر جلی اور صریح کفر ہے، بین کفر ہے، اور وہ یہ ہے کہ سرے سے کوئی آدمی کہہ دے کہ میں اسلام کو مانتا ہی نہیں، قرآن کو مانتا ہی نہیں، نبی کو محمد رسول اللہ کو مانتا ہی نہیں. کفر جلی بین کفر ہے، واضح کفر ہے، مطلقاً کافر ہے وہ آدمی جو یہ بول دیتا ہے. لیکن اگر کوئی آدمی یہ بولے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا، محمد رسول اللہ کو اللہ کا پیغمبر، اللہ کا نبی، اس کا بندہ تسلیم کر لیا، میں نے قرآن مقدس پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا، تو وہ تو مسلمان ہو گیا نا. اللہ کی توحید کو مان لیا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اس کا معترف ہوں، اور محمد رسول اللہ اس کے بندے، اس کے رسول ہیں، اور میں اسلام کے پورے احکامات کو تسلیم کر رہا ہوں. میں نماز کو مانتا ہوں، میں روزے کو اور زکوٰۃ کو اور حج کو سب کو قبول کر رہا ہوں. تو وہ آدمی جو کہنے والا ہی از مسلم، وہ تو مسلمان ہے. لیکن وہ بھی کافر ہو سکتا ہے، مسلم بھی کافر ہوتا ہے. تو وہ کیسے ہوتا ہے؟ عملی کفر کرتا ہے تو ایک کفر ہے. ایک یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک کا انکار کر رہا ہو. ایک یہ شکل بھی ہو سکتی ہے کفر کی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں توحید کو مانتا ہوں، رسالت کو بھی مانتا ہوں، میں نماز کو نہیں مانتا. ایک رکن کا انکار کر دیا، وہ بھی مطلقاً کافر ہے، کیونکہ یہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں جس میں سے کسی ایک رکن کا انکار کرنا بھی صریح کفر ہے. تو اس نے بھی کفر کیا، اگرچہ کہ وہ پھر ارکانوں کو مان رہا ہے. اگر کسی نے کہہ دیا کہ میں زکوٰۃ نہیں دیتا، میں نماز کو بھی مان لیا، روزے کو بھی مان لیا، حج کو بھی مان لیا، میں زکوٰۃ نہیں دیتا، کافر ہے. سیدنا ابو بکر نے یوں ہی جنگ نہیں کی تھی، مسلمانوں سے تلوار اٹھانے کا حکم تو نہیں ہے مسلمانوں کے اوپر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے کہ مسلمانوں پر تلوار نہیں سوتی جائے گی، ان پر تلوار نہیں کھینچی جائے گی، مسلمانوں کا خون نہیں بہا جائے گا. حجۃ الوداع کے خطبے میں آپ نے یہ واضح نصیحتیں کی ہے. وہ خطبہ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ آج تک بھی محفوظ ہے محدثین کی کتابوں میں جو کا تو. اس خطبے کو اگر آپ پڑھتے ہیں تو واضح نصیحتیں محمد رسول اللہ کی. مسلمان دوسرے مسلمان کو رسوا نہ کرے، مسلمان دوسرے مسلمان کا خون نہ بہائے، مسلمان کسی مسلمان پر ظلم و زیادتی نہ کرے. یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی تاکید ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ وفادار رہے ہیں محمد رسول اللہ کی امتی. آج یہ ساری نصیحتیں بھلا دیے محمد رسول اللہ کی، ساری وصیتوں کو پس پوچھ ڈال دیے ہیں، اور یہ نفس کے غلام اور شیطان کے غلام بن کر کے زندگی گزار رہے ہیں زمین کی پشت پر. ورنہ محمد رسول اللہ نے بہت تاکید کی ہے، مسلمانوں کو آپس میں محبت، قوت، بھائی چارگی سکھائی، تلوار سوتنے کا حکم نہیں دیا. اور اس بات کو، رسول اللہ کے اس مزاج کو، رسول اللہ کی ان تعلیمات کو ابو بکر سے زیادہ کون جان سکتا ہے بھائی؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالی عنہم علیہم اجمعین، ان سے زیادہ بہتر رسول اللہ کو جاننے والے، رسول اللہ کے مزاج سے واقفیت رکھنے والے، رسول اللہ کی تعلیمات کو سمجھنے والے کوئی اور ہو سکتے ہیں؟ اور یہ تو سب سے پہلا چوٹی کا ایمان والا ہے. یہ ابو بکر کوئی معمولی شخصیت تھوڑا ہی ہے نو. اور یہ اگر تلوار سوت رہے ہو کسی کے اوپر اور جنگ کا اعلان کر رہے ہیں ان کے خلاف، تو کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ اگر وہ کفر نہیں کر رہے تھے تو جنگ کیوں کرتے ان سے؟ سیدنا ابو بکر وہ زکوٰۃ کا انکار کر رہے تھے، اس کا مطلب وہ اسلام کے ایک رکن کو اسلام کے بنیادوں میں سے اکھاڑ رہے تھے، جو کہ صریح کفر ہے. اسی لیے انہوں نے جنگ کا اعلان کیا تھا ان کے خلاف. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ تو وہ بھی کفر ہے، صریح کفر ہے. لیکن ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کفر کی کہ ایک آدمی اسلام کے 5 ارکان کو بھی قبول کرتا ہے، کسی کا بھی انکار نہیں کرتا. وہ نہیں کہتا کہ میں نماز کو نہیں مانتا، میں زکوٰۃ کو نہیں مانتا، میں روزے کو نہیں مانتا، میں
حج کو نہیں مانتا، سب کو مانتا ہوں، اسلام کے پورے بنیادی ارکان کو دل میں اتار لیا ہے، سب کو ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اس نے لاپرواہی برتی۔ رہی بات نماز کی، اگر آپ دیکھتے ہیں اس کو حکم ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اس کو حکم ہے کہ بے شک نماز مومنوں پر وقت مقرر کے ساتھ ادا کرنا فرض ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، قرآن مجید کا حکم ہے۔ میں نے آپ سے کہا نا، قرآن کی کسی بات کا اس کے اوپر نافرمانی کرنا، لاپرواہی برتنا، وہ کفر کے مترادف ہوتا ہے۔ نافرمانی کس کو، کفر کس کو کہتے ہیں؟ ٹرانسلیٹ کریں گے کفر کا تو کیا بنتا ہے؟ کفر عربی لفظ ہے، اس کو آپ اپنی لینگویج میں، اپنی جو روزمرہ کی کامن لینگویج ہے اس میں ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں، تو اس کا میننگ کیا بنتا ہے کفر کا؟ نافرمانی۔ کفر کیا ہے؟ نافرمانی۔ اب حکم ہے کہ نماز مومنوں پر وقت مقرر کے ساتھ فرض ہے، یہ حکم ہے۔ اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ نماز کا وقت ٹال مٹول کر کے نکال رہے ہیں۔ مانتے تو ہیں آپ یہ بات کو، انکار نہیں ہے، اگر انکار کرتے تو مکمل کافر بن جاتے، لیکن نہیں، آپ لاپرواہی کر رہے ہیں۔ تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ عملی نافرمانی کر رہے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ وہی بات ہے حدیث شریف میں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من ترک الصلاۃ عمیدا فقد کفر، جس نے نماز کو عمدن ترک کر دیا، جان بوجھ کر کے ترک کر دیا، چھوڑ دیا ایک وقت کی نماز، من ترک الصلاۃ عمدا فقد کفر، پس اس نے کفر کیا ہے۔ تو وہ کون سا کفر کیا؟ وہ اسلام سے نکل جانے والا کفر نہیں کیا، نماز کو ریجیکٹ نہیں کر دیا وہ، لیکن لاپرواہی کرا، کوتاہی کرا، وقت پہ ادا نہیں کرا اس کو، تو عملاً نافرمانی کیا ہے، فقط کفر۔ تو اس کو آپ اسلام سے خارج نہیں کریں گے، آپ اسلام سے خارج اس کو کریں گے جو نماز کو ریجیکٹ کر دیتا، مانتا ہی نہیں میں، وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ لیکن نماز کو مانتا ضرور ہے لیکن وقت پہ نہیں پڑھ رہا ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ عملی نافرمانی کر کے گنہگار بن گیا، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو گیا، بڑے گناہ کا مرتکب ہو گیا نافرمانی کر کے، لیکن اسلام میں ہی ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسلمان کافر، مسلمان ہے کافر ہے۔ تو یہ صورتیں ہیں کفر کی بھی، یہ شکلیں ہیں کفر کی بھی، سمجھ میں آ رہی یہ بات ہے؟ تو دائرہ اسلام سے خروج کا فتویٰ اس کے اوپر نہیں لگے گا۔ اب یہ اور بات ہے کہ آج کل جو ہے خروج کے فتاوے تو فری میں بانٹتے پھر رہے ہیں ڈائس پہ، اسٹیجوں پہ، اور بڑے بڑے علماء یہ کام کر رہے ہیں۔ تعجب کی بات ہے، اب وہ علماء ہیں یا وہ لوگ جان بوجھ کے کسی کے ایما پر بتائے ہوئے کسی کے تنخواہ دار ملے ہیں جو کام کر رہے ہیں، مجھے نہیں معلوم کون کیا کر رہے ہیں، کوئی ان کو بھیجا ہے یہ کام کرنے کے لیے، مجھے نہیں معلوم، لیکن حرکتیں تو یہ کر رہے ہیں جو سلف صالحین کے دین کے خلاف، سلف صالحین کے مزاج کے خلاف، ان کے مسلک کے خلاف۔ سلف صالحین کا مسلک نہیں ہے یہ کہ گناہ گاروں کو کافر بنا دیں، خارج کہہ دیں، ان کو اسلام سے خارج کر دے کسی کو، یہ اللہ والوں کا دین، اللہ والوں کا مزاج نہیں ہے۔ گناہ کبیرہ کا مرتکب گناہ کبیرہ کا مرتکب ہی ہوگا، وہ کافر نہیں ہوگا، وہ خارج نہیں ہوگا، یاد رکھ لیجیے آپ۔ خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہو جائے گا، آگے جا کر کے یہ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی انشاءاللہ۔ تو اب میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ایک پورے انسانوں میں، جنات اور انسانوں میں سب سے افضل ترین اور کامل ترین مقام رکھنے والا کوئی تو ہوگا، تو میں یہ بتا رہا تھا وہ کون ہوگا؟ تو میں نے کہا کامن مین کو چھوڑ دیجیے، عام آدمی تو عام آدمی ہے، نبیوں کے مابین جو مقامات ہیں، فضیلتیں ہیں، تو ایک اونچے مقام والا بھی ہے نبی، تو ایک چھوٹے مقام والا بھی ہے نبی ان کے اندر۔ سب سے اونچے والا کون ہے وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، لیکن ابھی اگر بات کرتے ہیں کہ کم سے کم مقام والا کوئی نبی ہوگا نبیوں میں، جس کے درجے کم سے کم ہوں گے نبیوں میں، عام نبی، ان نبیوں میں،
تو وہ جو کم سے کم درجے والا نبوت کے اس گروہ میں کتنے ممبرز پر مشتمل ہے وہ گروپ نبیوں کا؟ جی کم و بیش 1.25 لاکھ، کچھ کم 1.25 لاکھ، 1,24,000 کچھ اس طرح سے روایتیں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں۔ اب یہ 1.25 لاکھ کے قریب جو کم و بیش 1.25 لاکھ پر مشتمل گروپ ہے، ایک جماعت ہے، نبوت کے لیے منتخب کر لی گئی آسمانوں میں اللہ کے پاس، اس میں جو سب سے چھوٹے درجے والا ہے ان کے گروپ میں وہ آدم کے دوسری جو اولاد ہے، جو کروڑوں خربوں کی تعداد میں ہے، ہم جیسے لوگ، ان میں سے جو آدم کے دوسرے بیٹوں میں سے جو ہے خربوں میں سے، ان میں سے سمجھ لیجئے سب سے اونچے مقام والا آدم کے کامن بیٹوں میں سب سے بلند مقام پر، سب سے بڑے مقام پر، عبادت کے، بندگی کے سب سے بڑے مقام پر فائز جو ہوتا ہے عام آدمیوں میں سے، اللہ کے ولیوں میں سے ہو، صدیقین میں سے ہو، شہداء میں سے ہو، جو نبی نہیں ہے، غیر نبی ہے، تو غیر نبیوں میں کا سب سے بڑے مقام کا آدمی، خواہ وہ صدیقین میں سے، شہداء یا صالحین میں سے بہت بڑے مقام پر فائز ہو، تو یاد رکھ لیجئے یہ غیر نبیوں میں سے سب سے بلند مقام پر فائز ہونے والا اللہ کا بندہ نبیوں کی جماعت کے سب سے چھوٹے مرتبے والے نبی کے مقابلے میں اس کی اور اس کی مثال کیسی ہے جانتے ہیں؟ علماء حق نے سمجھنے کی آسانی کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ جہاں یہ عام آدمیوں میں کا، صدیقین و شہداؤں میں کا یا اللہ کے ولیوں میں کا سب سے بڑے مقام کا آدمی ہوتا ہے، اس کی عقل، اس کی سطح، اس کی عبادت کا جہاں کمال ہوتا ہے، سب سے اونچا مقام ہوتا ہے، وہاں سے وہ ادنا چھوٹے مقام کے نبی کی عقل کی، فہم کی، بردباری کی اور عبادتوں کے کمال کی شروعات وہاں سے ہوتی ہے۔ نبی کی شروعات وہاں سے ہوتی ہے جہاں عام آدمی کی عقل سب سے اوپر جاتی ہے، سب سے اونچا مقام ہوتا ہے، وہاں سے ایک نبی کے چھوٹے مقام والے نبی کا بھی شروعات وہاں سے ہوتی ہے۔ تو بڑے نبی کا پھر کیا ہوگا سوچ لیجیے، اب جو بڑے مرتبے والا نبی ہوگا وہ کس مقام پر جائے گا، اونچا ہوتا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے اس کو۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری باتیں آپ کو؟ بہت عام فہم انداز میں بول رہا ہوں میں آپ کو، ایک دم سہل کر کے، تو کہ سیدھا سمجھ لیں آپ لوگ، گول پھرا کے چھلے والی باتیں دم چھلے لگا کے نہیں بول رہا ہوں آپ کو۔ تو ایک نبی کے پہچان کے لیے بات بتا رہا ہوں کہ نبی کیا ہوتا ہے۔ نبیوں میں پھر رسولوں کا مقام اور بلند ہے۔ یہ باتیں میں آپ کو گزشتہ تفصیل کے ساتھ لکھا چکا ہوں، میں بار بار ریپیٹ نہیں کروں گا۔ میں نبیوں میں رسول اونچے مقام کے ہیں، رسولوں میں اولو العزم کتنے ہیں؟ 5، وہ سب رسولوں میں اونچے مقام پر فائز ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آپ کو پڑھ جائے گی بات کہ ان 5 میں بھی کون بلند ہے، سب سے اونچا مقام کون رکھتا ہے؟ وہ ہے رحمت للعالمین جس کو بنا دیا گیا، خاتم النبیین جس کو بنا دیا گیا، سید المرسلین جس کو بنا دیا گیا، امام المرسلین جس کو بنا دیا گیا، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو اس اعتبار سے سب سے بلند ترین مقام پر فائز کون سی شخصیت ہوگی؟ محمد رسول اللہ۔ سمپل لاجک ہے، اب تو کوئی انکار ہی نہیں کر سکے گا، وہی ہے، اور کون ہے؟ تو جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنات اور انسانوں کو پیدا کیا، عبادت کے جس غرض سے، وہ عبادت پوری کامل اللہ تعالیٰ نے بھر دی محمد رسول اللہ میں۔ اسی لیے آپ عبد کامل ہے، باقی کوئی دعوے دار ایسا نہیں ہو سکتا ہے، خاص طور پر ہم جیسے عوام الناس میں سے، انبیاء کے سوا غیر انبیاء میں کوئی اس بات کا دعوے دار کھڑے نہیں ہو سکتا کہ میں عبد کامل ہوں، یہ دعویٰ کرے۔ نبی تو غنیمت ہے، بول سکتا ہے، اس کو اللہ نے منتخب کیا ہے عبدیت کے لیے، تو وہ تو خیر عبد کامل کے قریب تو ہو سکتا ہی ہے، وہ نبی کے وہ ہے مقام نبوت کا آدمی، تو وہ تو خیر نبی محمد رسول اللہ کے ساتھ صف میں کھڑے ہو سکتا ہے۔
آپ کے کندھے سے کندھا لگا کر کے محمد رسول اللہ کے نقش قدم پر ایک نبی تو کھڑا ہو سکتا ہے، وہ تو دعویٰ کر سکتا ہے. ہم جیسے لوگوں کی اوقات ہے جو یہ دعویٰ کر دے کہ ہم عبد کامل ہیں؟ جی نہیں نا. یہ بہت اہم باتیں آپ کو بتا رہا ہوں میں، جو عقیدے سے جڑی ہوئی ہے. بعد میں آپ کے سامنے میں لانے والا ہوں چیزیں. ابدال کس کو بنا دیا، قطب کس کو بنا دیا، یہ باتیں آپ کو نہیں معلوم ہیں. میں جو لفظ استعمال کر رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ ابدال کیا ہوتے ہیں، یہ قطب کیا ہوتے ہیں، یہ آپ کو شاید آپ کو معلوم ہے. آپ کو معلوم ہے قطب ابدال کی کیا حقیقتیں ہیں، کیا ان کی تعریف ہے؟ معلوم ہے آپ کو؟ نہیں معلوم ہے. آپ کو معلوم ہے، بہت سارے لوگ. غنیمت ہے آپ لوگ نہیں جانتے، اچھا ہی ہے. یہ بہت ساری گمراہیاں پھیلائی گئی ہیں. یہ غیر انبیاء میں سے شخصیتوں کو منتخب کر کے ایسے ایسے القاب دے دیے گئے ہیں. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گا آگے آ رہی ہے. میری یہ بات یاد رکھ لینا. یہ کچھ بول رہے تھے آج، میں کچھ بول رہا تھا تو وہ یاد رکھ لینا صرف آگے، تاکہ وہ بات جب آئے تو کلک ہو جائے. ہاں یہ کچھ بول رہے تھے، ٹھیک ہے نا. اب یہ سمجھ لیجئے عبد کامل پوری کائنات میں وہ میرے سردار، آپ کے اور میرے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے. اتنی بڑی شخصیت پیدا کی گئی، وہ سارے راز میں نے آپ کو بتا دیے. پیدا ہونے کی کیفیت، پیدا ہوتے وقت کی کیفیت، بلکہ آپ سے پیدا ہونے سے پہلوں کے اشارے کائنات میں، وہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہے. کچھ بھی کامن نہیں تھا اس میں. کچھ بھی کامن نظر آ رہا ہے کیا آپ کو؟ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے آپ کے انڈیکیشنز جو ہو رہے ہیں کائنات میں، اللہ کائنات کو دکھا رہے ہیں، اشارے دے رہے ہیں کہ وہ آنے والا ہے. جو آپ سن لیے گزشتہ میرے درسوں میں، کچھ کامن دکھا اس میں سے آپ کو؟ انہونی چیزیں تھی نا، ٹھیک ہے، کامن نہیں تھی، خاص چیزیں تھی. آپ پیدا ہو رہے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا مادر رحم میں ہے. آپ کی والدہ محترمہ میں سے جو خوشبو مہکتی، یہ کامن ہے. کسی پریگننٹ عورت کے اندر سے ہمیشہ خوشبو مہکتے ہوئے، اور وہ بھی بلا کی خوشبو مہکتے ہوئے کہ پورا ماحول متاثر ہو جائے خوشبو سے. سسرے کو جا کے پوچھنا پڑ رہا ہے سسر کو کہ بیٹے یہ کہے کو خوشبو لگا رہی ماں، تو بیوہ ہے، یہ بولنے کی ضرورت پڑ جائے. میں نے آپ کو گزشتہ بتایا نا، سسر کو جا کے بولنا پڑ رہا ہے بہو کو، بیٹے میری بچی یہ خوشبو مت لگایا کر، تو بیوہ ہے میری ماں، اتنی خوشبو تیرے پاس سے آتی ہے. تو رو کے بول رہی ہے ابا مجھے خوشبو کی حاجت نہیں ہے، میں خوشبو نہیں لگاتی ابا، مجھے نہیں معلوم خوشبو کیوں آتی ہے. کیوں بولنا پڑ رہا ہے وہ بچی عورت کو، اس خاتون کو؟ یہ خوشبو آ کہاں سے رہی ہے اس پریگننٹ عورت میں سے؟ تو نارمل نہیں ہے نا، یہ تو بات کامن بات تو نہیں ہے یہ. تو یہ کس کے طفیل خوشبو آ رہی ہے آمنہ میں سے؟ کون ہے وہ جو پیٹ میں پل رہا ہے حضرت آمنہ کے، جس سے خوشبو مہک رہی ہے؟ وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا میرے سردار ہے محمد رسول اللہ. کوئی معمولی شخصیت نہیں پل رہی تھی. آپ پیدا ہوئے، دائی حلیمہ کا واقعہ آپ کو بتا دیا میں، کامن نظر آ رہا آپ کو دائی حلیمہ کا واقعہ؟ ہاں، جس کے کھیت سکے پڑے ہوئے ہیں، جس کی بستی میں خاص سالی پڑی ہوئی ہے، بھوک مری سے مر رہے ہیں، جس کی گدھی ادمری ہو گئی ہے، مریل گدھی پر بیٹھ کر کے وہ عورت آئی ہے، جس کی چھاتیاں سوکھ گئی ہے، دودھ کا نام و نشان نہیں، چھاتیوں میں دودھ نہیں ہے، جس کا خود کا بچہ بلبلا رہا ہے بھوک سے، اور وہ یہ یتیم زادے بچے کو گود میں لیتے ہی وہ خود کہتی ہے عورت، مجھے نہیں معلوم کہ بچہ جیسے ہی میرے گود میں آیا میری چھاتیوں میں سلسلاہٹ سی ہو گئی، دودھ اترنا شروع ہو گیا، اتنا دودھ میرے چھاتیوں میں بھر گیا، میرا بچہ پیٹ بھر کے پی رہا ہے، جس کو میں گود میں لی وہ بچہ پیٹ بھر کے پیتا ہے، دودھ ختم ہی نہیں ہوتا ہے، کہاں سے اتر رہا ہے؟ کامن ہے یہ بات، کامن ہے جی. جب وہ اپنی گدھی پر سوار ہوئی ہے، جو مریل گدھی تھی، چل نہیں رہی تھی، وہ لپک کے دوڑ کے بھاگ رہی ہے، اچھل کر کے ساری سواریوں کو پیچھے چھوڑ دی. یہ بات کامن ہے.
ایسی بے شمار باتیں جو کامن نہیں ہے میرے بھائی، کچھ بھی کامن نہیں. 6 سال کے بچے کا سینہ چاک کر دیا گیا، فرشتہ آ کر کے لٹا دیا، سینہ چیر دیا، سینے مبارک میں سے قلب مبارک کو نکالا گیا، مطہر کر دیا گیا، منور کر دیا گیا، ایمان سے سرشار کر دیا گیا. کامن ہے؟ کہاں کامن نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کچھ بھی کامن نہیں ہے میرے بھائی، سب ویل پلانڈ ہے، ہر چیز ویل پلانڈ ہے. کس کی؟ کس کے پلان کے مطابق ہو رہا ہے یہ ویل پلانڈ؟ وہ پلانر کون ہے؟ کون کر رہا ہے یہ پلان سب کا سب؟ ایوری تھنگ از ویل پلانڈ. کون کر رہا ہے؟ کریٹر آف یونیورس، خالق کائنات کر رہا ہے، جو تخلیق کریا جس نے کیا ہے 7 آسمان و زمین کی اور کائنات کی، جس نے تخلیق کی ہے فرشتوں کی، جس نے تخلیق کی ہے جناتوں کی، جس نے تخلیق کی ہے انسانوں کی، اور جس نے تخلیق کی ہے آدم کی، نوح کی، ابراہیم کی، تمام نبیوں کی، جس نے تخلیق کی محمد کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جو خالق محمد ہے، وہ کر رہا ہے پلان. کامن کچھ بھی نہیں ہے. اب یہ بات دوسری ہے کہ محمد رسول اللہ کو خود کچھ نہیں معلوم ہو رہا ہے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہ بھی بات لاجیکلی بہت سمپل ہے، عقل والے کے لیے لاجیکلی بہت سمپل بات ہے. خالق کو کیا کرنا ہے معلوم ہے، وہ کرتا رہتا ہے. جس کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو نہیں معلوم ہوتا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو لاجیکلی بہت کامن بات ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس میں تو کوئی ڈیپتھ میں جانے کی، بہت زیادہ سمجھ آنے کی ضرورت نہیں ہے نا. ہر ایک کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، تقدیر میں ہوتا ہے. بھائی ہم کو معلوم نہیں ہوتا ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ تقدیر سے ہٹ کے تو نہیں ہے نا. مثال کی طور پر دیکھو، ہمارے بیچ شعیب آتے تھے، ریکارڈنگ کرتے تھے، یہ کر لے کے جاتے تھے بیچارے. ان کو کیا معلوم تھا شعیب کو کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، آج نہیں آ پاؤں گا؟ معلوم تھا. لیکن ہوا نا. جب ہوا تو ان کو بھی اس بات کی تکلیف ہوئی کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا. لیکن رب کو تو پہلے سے ہی معلوم ہے نا آج وہ نہیں آئے گا. خالق کو تو پہلے سے ہی معلوم ہے، اور تقدیر اسی نے لکھی ہے کہ یہ ہوگا اس کے ساتھ، اس کو تو معلوم ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمپل لاجک ہے. تو جس کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو نہیں معلوم میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن کرنے والے کو سب معلوم ہے کیا ہو رہا ہے، کیا کرنا ہے. تو خالق پلان کر رہا ہے، مخلوق کو نہیں معلوم. کامن کچھ نہیں ہو رہا ہے. محمد رسول اللہ کا پورا نیچر، پورے زندگی کے ایک ایک پل، ایک ایک لمحے ان کے رب اعلی و عظیم کے حکم سے ہی ہو رہے ہیں، گزر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ آپ کے شب و روز اللہ کی نگرانی میں گزر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پلان کرتے جا رہا ہے، ایک کے بعد دوسرا، ایک کے بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹواں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہوتے جا رہا ہے، ظاہر ہوتا جا رہا ہے. جس کو دیکھ کر کے محمد رسول اللہ خود دنگ ہے. تو وہی بات میں نے آپ سے کہا کہ سچے خواب آنے شروع ہو گئے ربیع الاول میں، تو آپ دنگ ہو جا رہے ہیں کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا، مجھے یہ خواب ایسے کیوں دکھ رہے ہیں. رات میں صبح میں اٹھا تو سامنے وہ سب جو رات میں دیکھا تھا وہ دکھ رہا ہے مجھے. رات میں نے خواب میں دیکھا، اور میں دن میں اٹھا تو چلتے پھرتے میرے سامنے وہی سب چیزیں سامنے آ رہی ہے جس کو رات میں نے خواب میں دیکھا ہے. تو جس کی وجہ سے آپ پریشان ہو رہے ہیں، تو یہ پریشان ہو جانا تو انسانی فطرت ہے نا. انسانی فطرت سے، آدم ذات کی فطرت سے بالا تر کوئی بھی نبی نہیں ہے، محمد رسول اللہ بھی نہیں ہے. یاد رکھ لو، کیونکہ وہ آدم کے بیٹے ہی ہیں، کوئی دوسری جنسی کے نہیں ہیں، کوئی اور ذات سے نہیں آئے ہیں. آپ ملائکہ میں سے نہیں، فرشتے نہیں ہیں آپ. محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ آدم ہی ہے، انسان ہی ہے، آدم کے بیٹے ہی ہیں، ابن آدم ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آدم ہی کے بیٹے ہیں، ابن آدم ہی ہیں. تو فطرت آدم فطرت انسانی سے بالاتر نہیں ہے، وہ ہے. لیکن اللہ نے مقام و مراتب کی بلندی عطا کر دی ہے. یہ تقدیر ہے، یہ تقدیر ہے. اس مقام کو پھر کوئی اور پہنچ ہی نہیں سکتا. یہ تقدیر ہے، یہ اللہ کی عطا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ کو کلیئر ہو رہا ہے نا؟ ایک ایک بات کلیئر ہو رہی ہے نا آپ کے سامنے. تو محمد رسول اللہ پریشان تھے کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے. خوابوں کا سچا آنا، آپ اس سے تشویش میں پڑے ہوئے تھے. ایسے ہی وقت گزرتا گیا، جس کی شروعات ربیع الاول سے ہوئی.
اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ بڑی عظیم حکمتیں ربیع الاول میں پیدا ہونا، ربیع الاول ہی میں آپ پر یہ سلسلہ نبوت کی شروعات کر دینا سچے خوابوں کے ذریعے سے، اور ربیع الاول میں ہی آپ کی، اور 12 تاریخ ہی کو آپ کی وفات ہونا، تاکہ لوگ اپنے مقصد بندگی سے ہٹ کر کے کسی اور جھانسے میں اور کسی اور جھمیلوں میں نہ پڑ جائے۔ اور جھمیلے کیا ہو سکتے ہیں؟ جس میں آج امت پڑ ہی گئی، جن جھمیلوں میں آج امت پڑ ہی گئی، جبکہ باری تعالیٰ نے عظیم حکمت کے ساتھ یہ جھمیلوں سے نکلنے کا انتظام کر کے رکھا تھا پورا، کہ امت یہ جھمیلوں میں نہ پڑے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہ جھمیلے یہ زبردستی کے کہ پیدائش کا جشن مناؤ محمد رسول اللہ کے، یا پھر آپ کی وفات کا غم اور ماتم مناؤ، سینے پیٹو، ان دونوں چیزوں کی گنجائش اسلامی تعلیمات میں نہیں رکھی گئی۔ محمد رسول اللہ نے اپنے دین کی شریعت کو واضح کر دیا اور کئی مرتبہ بیان کر دیا کہ میری شریعت میں جنم دن مرن دن کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ اسلام میں محمد رسول اللہ کی الہی ہوئی شریعت میں جنم دن کا سیلیبریشن یا مرن دن کا ماتم یا برسیاں منانا، اس کا کوئی کانسیپٹ محمد رسول اللہ نے نہیں رکھا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ کیونکہ یہ وہ جھمیلے ہیں جس میں پڑھ کر کے انسان اصل مقصد سے ہٹ جاتے ہیں، مقصد بندگی سے نکل کر کے یہ کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ عیسائی اپنے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کا سیلیبریشن کرتے رہ گئے، 25 کرسمس کو، 25 دسمبر کو کرسمس ڈے منا رہے ہیں، جنم دن منا کے خوشیاں سیلیبریٹ کر رہے ہیں، پی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، مجھے نہیں معلوم کیا کیا کرتے ہیں، پیتے کھاتے یا نہیں کھاتے، اچھا کھلاتے کسی کو مجھے نہیں معلوم، لیکن سیلیبریٹ تو کرتے ہیں، کیک وغیرہ تو کاٹتے ہیں، وہ تو مجھے معلوم ہے، کیک کاٹتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ کوئی سینٹا کلاس بن جاتا ہے، کوئی کچھ بن جاتا ہے، کچھ ناچ، ارے یہ سب لعو لعب میں ڈالنا نہیں چاہتا تمہارا رب تم کو، تمہارا رب تم کو شائستہ بندے بنانا چاہتا اپنے، ایک شائستگی کے ساتھ اللہ کی بندگی، وقار کے ساتھ اللہ کی بندگی تم سے کروانا چاہتا ہے۔ محمد رسول اللہ نے وہی اپنی شریعت ہمارے درمیان باقی چھوڑی، جس میں عبادت کا وقار ہے، اللہ کی بندگی کا وقار ہے، سوبر اور معتبر بہترین دین دیا ہم کو، پورے وقار کے ساتھ اللہ کی بندگی کی جائے، پورے اخلاص کے ساتھ، بندہ ہمہ وقت ہر پل ہر لمحہ اپنے رب کو یاد رکھے، ہر ایک کے ساتھ بہترین سلوک کرے، مصیبت زداؤں کے کام آئے، یتیموں کا سہارا بن جائے، بیواؤں کے لیے تگ و دوڑ کرے، بے سہاراؤں کا سہارا بن جائے، کمزوروں کے لیے قوت والا بن جائے، سامنے آ جائے کھڑے ہو کر کے مسیحا بن کر کے، یہ بنانا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ، کہ اللہ کا بندہ ایسا ہو جو اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے اور اللہ کی مخلوق کے کام آنے کے لیے زندگی گزارے، جیے تو اللہ کی رضا کے لیے جیے اور جیے تو لوگوں کے کام آنے کے لیے جیے، یہ بنانا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ۔ اللہ یہ کب چاہتا تھا کہ لوگوں کو تکلیف دینے والے بن جاؤ؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت رکھی تھی کہ اللہ کو بخوبی بات معلوم ہے، وہ خالق ہے، خلاق العلیم ہے، اس کو مخلوق کی فطرت معلوم ہے۔ جب نبی سے بے انتہا محبت کرے گی امت، اور اللہ ہی ڈالے گا ان کے دلوں میں نبی کی محبت، جب وہ نبی سے بے پناہ محبت کریں گے، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، یہاں تک کہ اپنے جانوں سے زیادہ محبت کریں گے، تو وہ نبی کی پیدائش پر ہو سکتا ہے جشن منائے، ہو سکتا ہے وہ بہت جشن منائے، ادھم مچائے، زمین پر خوب ہنگامہ کرے، اس سے روکنا ہے تو اسی دن محمد رسول اللہ کو وفات کرو، تاکہ یہ ان کے اس جوش پر وفات کا غم ٹھنڈا کر دے اس کو، اور اعتدال سامنے آ جائے اور معتدل ہو جائے یہ لوگ۔ سمجھ میں آ رہی ہے باتیں آپ کو؟
اور اگر ایسا بھی ہو سکتا ہے اس کے الٹ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا غم ان پر زمین آسمان کے وزن سے زیادہ گراں گزرے، آسمان کا وزن اور زمین کے وزن سے بھی زیادہ گراں گزرے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا غم اور وہ بوجھ ان کو اتنا بھاری لگے کہ اس کے اٹھانے کی طاقت نہ رہے ان کے اندر، جیسے حضرت عمر کے ساتھ ہو رہا تھا۔ لوگوں نے جب کہہ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، تلوار سوت کے کھینچ دیے، بولے اگر کوئی بولا میرے نبی محمد رسول اللہ کی موت ہو گئی ہے گردن گرا دوں گا اس کے نیچے۔ یعنی وہ جدائی کے اس غم کے بوجھ کو سہ نہیں سک رہے تھے۔ سیدنا عمر، اتنا غم ان کے اوپر اس وقت ٹوٹ پڑا تھا کہ اس غم کے سامنے وہ خود بے بس ہو گئے تھے اور کمزور پڑ گئے تھے۔ اسی کمزوری کے سبب، اسی بے ہوشی کے سبب تلوار کھینچ لیے کہ گردن مار دوں گا کسی کی بھی۔ جیسے موسیٰ طور پر گئے تھے اللہ سے ملنے کے لیے، میرے نبی بھی گئے اللہ سے ملاقات کے لیے، جیسے موسیٰ لوٹے تھے میرے نبی بھی لوٹ جائیں گے، یہ بولتے ہوئے رو رہے۔ کوئی نہیں بولنا کہ محمد رسول اللہ کو موت آئی ورنہ مار دوں گا، یہ کیفیت ہو گئی۔ پھر کون تھا امت میں سے، ملت میں سے، جو اتنے بڑے درد کو بھی سینے میں دفن کر کے وہ طاقت کے ساتھ اپنے قدموں پہ کھڑا بھی ہو سکتا تھا، اور نہ صرف کھڑا ہو سکتا تھا بلکہ وہ عمر کو بھی کھڑا کر سکتا تھا، بلکہ وہ عمر کو بھی کھڑا کر سکتا تھا، دھارس سہارا بن سکتا تھا، اس کا غم دور کر سکتا تھا عمر کا۔ وہ ایک ہی شخص تھا، وہ ابو بکر تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ممبر رسول پر چڑھ گئے، چڑھ کر کے خطبہ ارشاد فرماتے، وہ بھی خطبہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، وہ ابو بکر کا خطبہ بھی آج محدثین کی کتابوں میں جوں کا تو محفوظ ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے، یہ اللہ کا شکر ہے۔ وہ خطبہ ہی نہ ہوتا تو ہم بھی شاید گمراہی ہو جاتے، لیکن ان بدنصیبوں کا کیا جو اس خطبے کے ہوتے ہوئے بھی گمراہ ہو رہے ہیں، جو صدیق اکبر کے عقیدے سے بھی واقف نہیں ہیں، تو یہ ان کی بدنصیبی ہے، ان بدبختوں کی جو صدیق اکبر کے اس عقیدے کو بھی نہیں سمجھ پائے۔ اس خطبے سے وہ عقیدہ واضح ہو جاتا ہے۔ ممبر رسول پر چڑھ گئے، سیدنا عمر کا بیان ہے کہ ابو بکر نے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا اس دن، جس دن میری وہ حالت تھی، اور جو آیت کریمہ ابو بکر نے تلاوت کی ہے سورہ آل عمران میں سے، عمر کہتے ہیں کہ وہ آیت مبارکہ تو کئی مرتبہ میرے سامنے آئی ہے، کئی مرتبہ ہم نے سنا ہے، لیکن اس دن جب ابو بکر پڑھ رہے تھے تو ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ ابھی جبرائیل وحی لے کر کے اترا ہے اور یہ ابھی سنا رہے ابو بکر مجھے، میرے ہوش اڑ گئے۔ کہتے کہ میری عقل ٹھکانے آ گئی، حضرت عمر کہتے ہیں میرے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ اس وقت میں سمجھ گیا کہ میں یہ بات کیوں نہیں سمجھ پایا جو ابو بکر سمجھ گئے تھے۔ اور وہ کیا آیت کریمہ تھی؟ غالباً 144 ہے یا آس پاس کی ہے آیت کریمہ جو سورہ آل عمران میں ہے۔ وَمَا مُحَمَّدٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ، یہ وہ آیت کریمہ ہے۔ آپ جانتے ہیں نا، علماء جانتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مقدس میں بیان فرمایا کہ محمد رسول اللہ، اس کے سوا، اس سے زیادہ اللہ کے پاس نہیں کہ وہ اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول ہیں۔ لوگوں یاد رکھو، محمد رسول اللہ اللہ کے پاس، اللہ کی نظر میں، اللہ کے یہاں ان کا مقام ایک رسول کا مقام ہے، اور یہ پہلے رسول نہیں، ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے ہیں اس دنیا میں اور گئے ہیں۔ اللہ نے کلیئر کیا، محمد رسول اللہ کا مقام واضح کیا اللہ نے کہ لوگوں، محمد رسول اللہ کا مرتبہ، مقام اللہ کے نزدیک ایک رسول کا ہے، ایک رسول اللہ نے ان کو بنایا ہے، اور قد خلت من قبلہ الرسل، اور ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے ہیں اس دنیا میں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا افإن مات او قتل، اگر یہ انتقال کر جاتے، موت آ جاتی ہے ان کو، افإن مات کا لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، اگر بالفرض ان کو موت آ جاتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا یہ قتل کر دیے جاتے ہیں، شہید کر دیے جاتے ہیں، کسی کے ہاتھوں قتل ان کا ہو جاتا ہے،
کسی جہاد میں، کسی جنگ میں اللہ کے لیے لڑتے لڑتے، اللہ کی راہ میں، راہ فی سبیل اللہ میں اگر یہ اپنی جان دے دیتے محمد رسول اللہ کے لیے قتل ہو جاتے ہیں. کوئی اللہ کا دشمن ان کو قتل کر دیتا اللہ تعالیٰ کی راہ میں. اگر یہ قدرتی موت مر جائے یا شہید ہو کر کے شہید ہو جائیں اور ان کو وفات ہو جائے، تو کیا تم اسلام چھوڑ کر کے بھاگ جاؤ گے ایڑیوں کے بل؟ اللہ لوگوں سے پوچھ رہے ہیں، محمد رسول اللہ کی امت سے اللہ تعالیٰ سوال پوچھ رہے ہیں، اے محمد کے وفاداروں، محمد کے غلاموں، ذرا یہ بولو کہ اگر تمہارا نبی، میرا رسول، میرا حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میرے پاس ایک رسول ہیں، میں نے رسول بنایا، اور ان سے پہلے بھی اور رسول گزرے ہیں، لیکن اگر میرا یہ حبیب محمد، ان کو اگر میں قدرتی موت دے دیتا ہوں، جیسے کامن موت تم لوگوں میں آتی ہے ویسی موت آ جاتی ہے بستر میں، او قتل یا پھر یہ قتل بھی کر دیے جاتے ہیں، تو کیا تم لوگ اسلام چھوڑ کر کے بھاگ جاؤ گے؟ ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اور پھر اللہ نے فرمایا ڈانٹتے ہوئے، اور سنو، تم میں سے جو ایڑیوں کے بل اسلام چھوڑ کے پلٹ کے بھاگ جائے تو سن لے کہ وہ اللہ کا ذرہ بھی نقصان کرنے والا نہیں ہے، وہ خود کا اپنا نقصان کر لے گا، اللہ کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا. تو یہ آیت کریمہ کی تلاوت کون کی ہے اس وقت ممبر پر چڑھ کر کے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اور یہ آیت کی تلاوت کرنے سے پہلے کیا بول رہے تھے وہ معلوم ہے آپ کو؟ اللہ کی حمد کیے، الحمدللہ رب العالمین، یا نحمدہ ونصلی علی، جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں اللہ کی حمد، رسول اللہ پر درود، تو اسی طرح سے اللہ کی حمد کیے، رسول اللہ پر درود بھیجے خطبے میں. اس کے بعد اما بعد کہہ کر کے کیا کہتے جانتے ہیں؟ اس کے بعد کہتے ہیں میں یعبد محمد، کیا بول رہے ہیں؟ تم میں سے کوئی بھی، منکم، تم میں سے، منکم من یعبد محمدن، تم میں سے کوئی بھی محمد رسول اللہ کی عبادت کرتا تھا، اگر وہ محمد رسول اللہ سے محبت عبادت کے حد تک پہنچا دیا تھا اپنی. کون کہہ رہے ہیں یہ صدیق اکبر کہہ رہے ہیں. اب یہ آج کل کے ملوں کو پوچھو کہ کیا ابو بکر کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ محمد رسول اللہ کی محبت کی کیفیت عبادت کی نہیں ہونی چاہیے ہے؟ یہ خطبہ آج بھی کتابوں محفوظ ہے، اور کلام نہیں ہے، متفق ہے، سب کا اتفاق ہے حدیث پر، کلام بھی نہیں ہے اس میں. کیا بول رہے ہیں صدیق اکبر؟ تم میں سے کوئی محمد رسول اللہ کی عبادت اگر کرتا تھا تو وہ آدمی سن لے کہ آج محمد رسول اللہ کو موت آ گئی. جملہ دیکھیے ان کا. اور اس کے بعد فرماتے ہیں اور جو آدمی اللہ تعالیٰ کی، رب العالمین اللہ رب کبریا کی عبادت کرتا تھا، وہ بھی یہ بات جان لے اللہ زندہ ہے، زندہ رہے گا، حی لا یموت ہے، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی. یہ صدیق اکبر کا خطبہ ہے. اس میں پھر یہ آیت کو کوٹیشن کر لیا انہوں نے، اپنے خطبے میں شامل کر لیا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبل رسول کو، اس آیت کو شامل کر کے پھر اور اپنی بات کو اور مضبوطی کے ساتھ تقویت دینے کے لیے قرآن کو کوٹ کر کے لوگوں کو سنایا. جس کے سننے کے بعد حضرت عمر جو تلوار سوت کے لوگوں کو بول رہے تھے، غصے میں کھڑے ہوئے تھے، وہ دیوار کو جا کر کے لگ کے نیچے بیٹھ گئے دھڑل سے. جانتے ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں میری کمر کھنس گئی، ہاتھ سے تلوار ٹھن سے چھٹ گئی، پیٹھ دیوار کو لگ گئی اور نیچے دھڑ سے کمزور ہو کر کے گر پڑے. ایکسیپٹ کر لیے محمد رسول اللہ کی موت کو، میرے آقا کی جدائی ہو چکی ہے، چلے گئے، کام پورا کر کے لوٹ گئے سردار میرے. یہ یقین ہو گیا محمد رسول اللہ کے وفات کا سیدنا عمر کو. اور یقین دلایا کون؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ ہو سکتا ہے کہ کسی محبت کرنے والے کے دل میں محمد رسول اللہ کی محبت اتنی زیادہ ہو جائے، جیسے کہ عمر میں ہے، کہ وہ محمد رسول اللہ کے وفات
کے غم کو برداشت نہیں کر پا رہا ہو تو اس کو محمد رسول اللہ کے دنیا میں آنے کی تاریخ بھی وہی سامنے آ جائے کہ آج ہی تو میرے آقا دنیا میں تولد بھی ہوئے تھے، تو اس کا غم ہلکا ہو جائے۔ ایک ہی تاریخ کو جمع کر دیا اللہ تعالیٰ نے، پیدائش بھی وہی، وفات بھی وہی۔ نہ ادھمڑوں کی طرح ناچے زمین پر، نہ غم سے آپے سے باہر ہو کر کے بے بس ہو کر کے رہ جائے، بندگی چھوڑ دے اللہ کی بندگی چھوڑ دے غم میں، نہ یہ ہو نہ یہ ہو۔ بلکہ اصل کام کیا ہے بندے کا؟ جو ابو بکر احساس دلا رہے عمر کو، کیا احساس دلا رہے کہ دیکھو ہمارے پیدا ہونے کا مقصد محمد کی بندگی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ تو مر چکے، آج ان کو موت آ گئی ہے۔ ہماری پیدائش کا مقصد رب کی بندگی ہے جو زندہ ہے، حی لا یموت ہے۔ یہ صدیق اکبر کا عقیدہ ہے، یہ ابو بکر کا عقیدہ ہے، یہ محمد رسول اللہ کا عقیدہ ہے، جو محمد رسول اللہ نے ابو بکر کو سکھایا، ابو بکر نے دنیا کو سکھایا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کون سا ناچ رہے ہیں بھائی؟ آپ سارے دنیا والوں کو پریشان کرنے کا ایک رواج بنا کے بیٹھ گئے۔ آج ہمارے آقا کی پیدائش کا دن ہے، جھنڈے نچائیں گے، خود ناچیں گے، تلواریں پھرائیں گے، راستے بند کر دیں گے، لوگوں کو تکلیفیں دیں گے، لوگوں کے گالیاں سنیں گے، محمد رسول اللہ کے دین کو رسوا کریں گے۔ یہ ہے آپ کا طریقہ؟ آپ رسوا کر رہے ہیں میرے نبی کے دین کو۔ کسی کی مجال ہے کہ کوئی یہ بات بول سکے؟ شرم آنی چاہیے آپ کو۔ آپ بلوا رہے ہیں لوگوں کے زبانوں سے ایسی باتیں جو ہم کو سننا پڑ رہا ہے، ہم کو تکلیف ہو رہی ہے۔ ہاں، ایک دن جشن، دوسرے دن جشن، تیسرے دن جشن منانے کے بعد ایک آدمی نکل کے بولتا ہے کتنے بار پیدا ہوئے تھے تمہارے نبی؟ پورا مہینہ جشن منا رہے ہو آپ ان کا۔ ایک آدمی کی ہمت ہو گئی بولنے کی میرے نبی کے بارے میں گستاخانہ جملے بولنے، وہ گستاخانہ جملے بلوائے گئے تمہاری حرکتوں کی وجہ سے، تم نے بلوایا اس کو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی میری؟ مجرم تم ہو پہلے، بعد میں وہ مجرم۔ وہ تو مجرم ہے ہی، وہ تو گستاخ ہے، بدبخت ہے، لیکن اس کو بدبختی پر ابھارا تم نے، کیونکہ تم پہلے بدبخت ہو جس نے نبی کے دین کو رسوا کر دیا زمین کی پشت پر۔ میرے نبی نے بد اخلاق نہیں بنایا تھا اپنی امت کو، اللہ کے بندے بنائے تھے وہ، اور تم نے اصل مقصد کو ہی بھلا دیا۔ تو وہ ہے اصل بات۔ اب وہ نبی میرے آقا محمد رسول اللہ کی پیدائش کا وقت، اب میرے درس کی طرف میں پلٹ رہا ہوں، قریب آ رہا تھا۔ جس مقصد کے لیے اللہ نے آپ کو وہ عظیم نبی کو پیدا کیا تھا، وہ وقت قریب آ رہا تھا ظہور نبوت کا۔ تو رمضان کے مہینے میں آپ جیسے حسب معمول اعتکاف بیٹھ رہے تھے، ویسے ہی جا کر کے اس ربیع الاول کے بعد، یعنی جو ربیع الاول میں خواب آنے شروع ہو گئے تھے سچے آپ کو، اس ربیع الاول کے بعد جو رمضان آیا ہے، وہ رمضان میں بھی حسب معمول جا کر کے آپ اعتکاف میں بیٹھ گئے غار حرا میں، جس کو جبل نور کہا جاتا ہے سعودی عرب میں، جو مکے کے قریب میں ہے۔ جبل نور، جس کو جو لوگ عمرہ ہے، جو زائرین مکہ ہے، وہ لوگ دیکھتے ہی رہتے ہیں، جاتے ہیں، عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے جبل نور تک جاتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ نے مجھے بھی شرف عطا کیا، میں بھی گیا، اوپر چڑھا ہوں، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے وہ دیکھا ہوں۔ تو میرے آقا وہ غار حرا میں ایک رمضان گزار رہے تھے۔ اسی سال وحی نازل ہوئی ہے جب آپ کی عمر مبارک 40 سال کی ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ضرور اس بات کو بھی جاننا چاہیں گے کہ وہ وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، کیا کیفیت تھی جس وقت یہ وحی نازل ہوئی، پہلی وحی وہ کون سی وحی تھی پہلی جو نازل ہوئی، پھر اس کے بعد کیفیت کیا ہوئی رسول اللہ کی۔
یہ بھی چیزیں آپ کو جاننا ہی ہیں۔ انشاءاللہ میری عمر باقی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے کام لینا چاہیں گے تو آپ کے پاس بھیجیں گے، انشاءاللہ میں آؤں گا اور سناؤں گا۔ میرا تو ارادہ ہے سنا دوں میں آپ کو، اور گمان یہ ہے، میرا اچھا گمان یہ ہے کہ آپ حضرات بھی سننا ہی چاہیں گے اس بات کو انشاءاللہ۔ تو اللہ ہم کو پھر جمع ہونے کی توفیق دے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم کو جاننے کی توفیق دے، اور آپ سے ایسی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے اللہ، جو محبت ہمارے دلوں میں نہ ہمارے ماں باپ سے ایسی محبت ہو، نہ ہماری اولاد سے ایسی محبت ہو، نہ ہماری جانوں سے ہم کو ایسی محبت ہو، جو محبت ہمارے سردار سے ہونی چاہیے، وہی اصل محبت محمد رسول اللہ سے جو صحابہ کرام کرتے تھے، اللہ وہ ہم کو نصیب فرما، وہ ہم کو عطا فرما، اور وہ دین سمجھنے کی توفیق دے جو محمد رسول اللہ نے صحابہ کرام کو سمجھایا۔ آج بہت عجیب حال دیکھ رہا ہوں میں، لوگ کیا سے کیا بنا دیا محمد رسول اللہ کے دین کو، اور ہر ایک کا طریقہ الگ الگ ہے۔ نظر نہیں آ رہے مجھے وفادار، اللہ ماشاء اللہ ہی کوئی ہوں گے مٹھی بھر جو گوشہ نشین ہوں گے، چھپے ہوئے ہوں گے اللہ کے وہ نیک بندے جو گھروں میں رو رہے ہوں گے، مگر بہت کم اور بہت قلیل ہو گئے شاید وہ، ورنہ میں ہر جگہ، ہر اسٹیج پر، ہر ڈائس پر جو دیکھ رہا ہوں، آج ابو لہب کی فکر، ابو جہل کی فکر، ٹھیک ہے، یہ ہے، یا پھر اس وقت کے اہل کتاب یہودیوں کی فکر والے بھی ہیں مسلمانوں میں، میں دوسروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، مسلمانوں میں بتا رہا ہوں میں آپ کو، محمد رسول اللہ کی امت میں نظریات اور فکر یہ پیدا ہو گئی ہے، بعض اہل کتاب کے نصرانیوں کے نظریات پر ہیں، بعض یہودیوں کے نظریات پر ہیں، تو بعض مشرکان عرب کے نظریے پر ہیں، ابو جہل اور ابو لہب کے، تو بعض نہیں بلکہ اکثر دیکھ رہا ہوں کہ وہ عبداللہ ابن ابی السلول کے نظریات پر ہیں، جو مدینہ شریف میں منافق پیدا ہوئے تھے۔ آج اس ملت میں عبداللہ ابن ابی السلول کے نظریات بہت چوٹی پر بہت تیزی سے فوقیت پا رہے ہیں، نفاق بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور خوش فہمی میں ہیں لوگ کہ ہم مواحد ہیں، ہم توحید پر ہیں، جہنم ہمارا بال باقا نہیں کرے گی، ہم دوزخ میں نہیں جائیں گے، جیسے یہودیوں کا گمان تھا کہ جہنم ہمارا بال باقا نہیں کرے گی، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، ایگزیکٹلی وہ نظریہ ہے۔ نفاق دلوں میں پنپ رہا ہے اور ایمان کے بلند بانگ دعوے کر رہے ہیں۔ مشرکان عرب کا مقام بھی اتنا نیچے نہیں ہے جہنم کے جتنا نیچے منافقوں کا مقام ہے، لوگوں کو نہیں معلوم، یہ بات نہیں معلوم لوگوں کو۔ ابو جہل و ابو لہب کا جو مقام ہے جہنم میں، جو مشرک ہونے کے اعتبار سے، اس سے بھی نیچے اور گہری جہنم میں، بدترین جہنم میں منافق ڈالے جائیں گے۔ تو کتنا ڈرنا چاہیے نفاق سے لوگوں کو۔ بتاؤں گا میں صحابہ کرام کتنا ڈرتے تھے نفاق سے، آگے بتانے والا ہوں انشاءاللہ آپ کو۔ تو اس نفاق سے اللہ کی پناہ مانگی ہے، کروڑ بار اللہ کی پناہ مانگی ہے۔ اللہ ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں، آپ کی پناہ میں آتے ہیں، اللہ آپ کی پناہ میں آتے ہیں، ہم نفاق سے اور ہر قسم کے شر سے، ہر برائی سے، ہر گناہ سے، ہر قسم کے شر سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اپنی پناہ میں رکھیے، جب تک زندہ رکھ اللہ ہم کو ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، اور اسی پر ہماری موت وفات ہو، خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین۔